میں تو لوگوں سے کہتا ہوں جب بھی باہر کے ملکوں کا سفر ہوتا ہے نا کہ اینک لگا کے دیکھو تو پتہ چلے گا، بغیر اینک کے دیکھو گے تو یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اپنے آپ کو اللہ کے قانون کا پابند نہیں سمجھتے، ان کی صحتیں اچھی ہو جائیں گی، ان کی سڑکیں اچھی ہو جائیں گی، ان کی گٹروں پہ ڈھکن ہو جائیں گے، ان کے گٹروں پہ ڈھکن ہو جائیں گے، ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہوگا، بوکھلاہٹ ہوگی. اور ویسے بھی قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ اصل آخرت ہے، اصل آخرت ہے، اصل آخرت ہے، بار 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 بار. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. تو اگر کوئی اللہ کا انکار کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے خوشیاں حاصل کر بھی لیتا ہے تو بھائی یا تو اللہ کی بات غلط ہے یا صحیح ہے. معاذ اللہ، اللہ کی بات اگر غلط ہے تو پھر تو ہم ناکام ہیں، لیکن اللہ کی بات اگر صحیح ہے تو بھائی فرعون سے زیادہ آپ خوشیاں حاصل نہیں کر سکتے، قارون سے زیادہ اسٹیبل نہیں ہو سکتے. تو ریاستوں میں بھی یہی نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ ہم اسٹیبل ہو جائیں، ہم اکنومیکلی مضبوط ہو جائیں، ہیلتھ کا سسٹم اچھا ہو جائے. انفرادی طور پر بھی ہر آدمی کی بس یہی خواہش ہے کہ میں پیسہ کما لوں، میری صحت اچھی ہو جائے، سوسائٹی میں میری شہرت ہو، میری عزت ہو. اس کے علاوہ کچھ اور سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسلام آپ کو یہاں سے ہٹا رہا ہے. اسلام کہہ رہا ہے اصل ہدف آخرت ہے. تو جتنا مسافر خانے میں یا سفر کے دوران انسان یہ خیال کرتا ہے نا کہ سفر اچھا گزر جائے، تو اتنا ہی اس دنیا میں خیال کرو کہ یہ دنیا کا سفر تمہارا اچھا گزر جائے. اس کو ہدف اور اس کو مقصد نہ بناؤ. یہ بات کھوپڑی میں بیٹھ نہیں رہی ہے. کچھ دن پہلے میرا جانا ہوا کسی بڑے ہوٹل میں جہاں ایوارڈ بٹ رہے تھے، ایوارڈ تقسیم ہو رہے تھے. اس میں ہر طرح کے لوگ تھے، بڑے بڑے بزنس مین بھی تھے جن کی ملک میں کوئی بڑی کارکردگی تھی، ایک سال میں جتنا کمایا انہوں نے، ان کو بھی ایوارڈ دیا گیا. اس میں ایجوکیشن کی فیلڈ سے متعلق لوگ بھی تھے جنہوں نے کوئی ایجوکیشن میں کمال پیدا ہوا، ان کو ایوارڈ دیا گیا. جس کو کہتے ہیں نا وی آئی پی لوگوں کی محفل. اس میں اداکار لوگ بھی تھے، ایکٹر ایکٹریسز، جن کو اچھی ایکٹنگ کی بیس پہ ایوارڈ دیا گیا. اس مجلس میں میرے جیسے مولوی کو لے جا کے بھی کھڑا کر دیا گیا کہ آپ 10 منٹ بیان کر دیں. تو میں نے دیکھا کہ میں نے ان کو جب بیان میں یہ بات، 5 منٹ تھے میرے پاس بولنے کے لیے، تو مجھے تو لگا یہ عجیب سی کوئی مجلس ہے جس میں مولوی کو عجیب صحیح لگ رہا ہے کہ. خیر میں کھڑا ہو گیا. میں نے وہاں جا کے یہی کہا کہ میں نے کہا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، یہ محفل مولاناؤں کی لگتی نہیں ہے. تو میں کباب میں ہڈی بن کے آ گیا، ایکسکیوز می، آپ سے میں معذرت چاہتا ہوں. مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ میں کباب میں کیا ہوں، ہڈی. کتنی زور سے بولا انہوں نے.